بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ برادران ملت، نکاح کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ معلوم ہوا کہ نکاح بڑی بابرکت چیز ہے جس سے انسان کو دنیا اور دین دونوں درست ہوتے ہیں، لیکن نکاح کے کچھ قواعد و آداب ہیں جن کا خیال رکھنا ہر مسلمان کو ضروری ہے۔ چنانچہ سنیے کہ محرمات سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ محرمات یعنی وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ ہیں اپنے والد کی منکوحہ، اپنی والدہ، دادی، نانی وغیرہ اوپر تک، اپنی بیٹی، پوتی، نواسی نیچے تک، اپنی بہن حقیقی یا باپ شریک یا ماں شریک، اپنی پھوپھی، خالہ، بھتیجی، اس میں تینوں قسم کے بھائیوں کی اولاد در اولاد سب داخل ہیں۔ اپنی بھانجی، اس میں تینوں قسم کی بہنوں کی اولاد در اولاد سب داخل ہیں۔ یہ سب حرام ہیں، اور جس طرح یہ سب عورتیں نسب کے رشتہ سے حرام ہیں، اسی طرح یہ سب دودھ کے رشتہ سے بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ نیز اپنی خوش دامن ساس اور اپنی زوجہ کی بیٹی، جس زوجہ سے تم نے صحبت کر لی ہے، اور اپنے بیٹوں، پوتوں، نواسوں کی عورتیں، ان سب سے بھی نکاح حرام ہے۔ اور اپنی سالی سے جب تک کہ اس کی بہن تمہارے نکاح میں ہے، اور اپنی زوجہ کی پھوپھی، خالہ، بھتیجی اور بھانجی بھی حرام ہیں جب تک کہ وہ زوجہ تمہارے نکاح میں ہے۔ اور دوسروں کی منکوحہ جب تک کہ وہ کسی کے نکاح میں ہے، ان سب سے نکاح کرنا حرام ہے، اور بغیر نکاح صحبت کرنا تو سخت در سخت گناہ اور حرام ہے۔ آج کل سنا گیا ہے کہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کا گناہ پھیلتا جا رہا ہے۔ جس شہر یا بستی میں ایسا کوئی واقعہ پیش آئے، وہاں کے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ہر ممکن طریقہ پر ایسے خبیث النفس لوگوں کو ایسی حرکت شنیعہ سے سختی کے ساتھ روکیں، ورنہ سب مسلمان سخت گنہگار اور اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کے مستحق ہوں گے۔ نکاح سے قبل منگنی کی جاتی ہے، یعنی رسم کی جاتی ہے۔ اس میں دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ لڑکی اور لڑکے میں سب سے پہلے دینداری کی تحقیق کی جاوے، اس لیے کہ اگر لڑکا دیندار نہ ہوگا تو بیوی کے حقوق ہرگز ادا نہ کر سکے گا، جس سے آپ کی پیاری بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ آج کل عموماً یہی ہو رہا ہے کہ لڑکے صرف مالی حیثیت اور خاندان دیکھتے ہیں، مگر دینداری کا ذرا خیال نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے طلاق، خلا اور معلق لٹکا دینے کا واقعات بکثرت پیش آ رہے ہیں۔ کتنی بیٹیاں ہیں جو اپنے شوہر کے ظلموں سے زندہ درگور ہو رہی ہیں، نہ مر سکتی ہے اور نہ زندوں میں ان کا شمار ہے۔ اور اگر بیوی دیندار نہ ہوگی تو وہ بھی اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کر سکتی، جس سے آپ کا گھر آباد ہونے کی جگہ برباد ہو جائے گا۔ یہ واقعات بھی بکثرت پیش آ رہے ہیں۔ ذرا اپنے اپنے گھروں کی حالت پر غور فرمائیے کہ آپ کی بیویوں کی جہالت اور بے دینی، بے تمیزی کی وجہ سے آپ کو کس قدر تکلیف اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت سے اس کے مال، خوبصورتی، شرافت خاندانی اور دینداری کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ پس اے ابو ہریرہ، تم دیندار عورتوں سے، دیندار عورت سے کامیابی حاصل کرو۔ افسوس کہ ہم دین سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ اچھے اچھے نمازیوں کو بھی منگنی کرتے وقت، یعنی رسم کرتے وقت، لڑکے
لڑکی کی دینداری کے متعلق تحقیق کرنے کا خیال تک نہیں آتا۔ منگنی کے بعد یعنی رسم کے بعد تاریخ مقرر کرتے وقت یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت میں نکاح کے لیے کوئی ماہ یا تاریخ یا دن نہ مقرر ہے نہ منحوس ہے۔ یہ قطعاً غلط اور بالکل بے اصل ہے۔ بعض لوگ میت کے گھر یا خاندان میں سال بھر تک کوئی تقریب شادی وغیرہ کرنا معیوب سمجھتے ہیں۔ یہ سب غلط ہے۔ میت کی بیوہ کو عدت تک دیگر اقربا کو صرف 3 دن تک سوگ کرنا جائز ہے، اس سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں۔ بعض حالتوں میں اس بےہودہ رسم کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ اور نقصانات ہوتے دیکھے گئے ہیں، لہذا اس غلط رواج کو مٹانا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد مہر اور جہیز کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ بعض شہروں میں یہ رواج ہے کہ دلہا والے لڑکی والوں سے زیادہ جہیز متعین کراتے ہیں کہ کیا کیا دو گے۔ یہ طریقہ مردوں کے لیے بڑا شرمناک ہے۔ جہیز کی فرمائش کرنا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ یہ نکاح عورت کی دینداری کی وجہ سے نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ مال کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو ان تمام برائیوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔